ریئل اسٹیٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں علم، جدت، مہارت اور تجربے کا امتزاج ہے۔ ہر کسی کو جلد یا بدیر مکان، دکان، دفتر کی ضرورت رہتی ہے۔ پلاٹ لینا ہے کہ نہیں، پلاٹ کہاں لینا ہے اور سب سے بڑھ کر کیسے لینا ہے، مکان کہاں بنائیں، کیسے بنائیں، اس سے جڑے ہوئے بہت سے سوالات، ان کے بہتر جوابات کے لیے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے ماہر تعلیم جس سے مل کر آپ نہ صرف خوش ہوں گے بلکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تک جیسے پسماندہ علاقے میں ان کی خدمات ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ان سے ایک ملاقات نہیں کی تو کر لیجئے، یقین جانیے آپ کی کامیابی آپ کے بہت قریب آتی جائے گی۔ تو ملتے ہیں جلد ان سے ایک تفصیلی انٹرویو میں، آئیے چلتے ہیں۔ جی، ابتدا ہے رب جل کی بابرکت نام سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ کچھ لمحات گزار کر ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، اور اس شخصیات میں کچھ ایسے قابلیت ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دلوں کو سکون بھی میسر آتا ہے اور ساتھ میں ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے پلیٹ فارم پر جس کا تعلق کاروبار سے ہے، یعنی کہ ریئل اسٹیٹ سے ہے، اور ایک ایسا نام ریئل اسٹیٹ سے بھی وابستہ، اور ایز اے معلم، ایز اے استاد، ایک ایسے شخصیت کے ساتھ میں تشریف فرما ہوں کہ آپ کو ان سے سیکھنے کا بہت سے موقع ملے گا۔ تو بغیر کسی وقت لیے میں ان کا تعارف کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مزید گفتگو میں آتے ہیں۔ جناب محمد فیصل کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا صبح، ہلکی سی فوار، اس کے بعد شدید راجستھان والی گرمی کیسے لگ رہی ہے؟ الحمدللہ، سارے موسم اللہ کے ہیں، اور بہار بھی اللہ کی، خزاں بھی اللہ کا۔ اچھا، تو شکر الحمدللہ، ہر حال میں، ہر حال میں شکر۔ سر بطور معلم کتنا عرصہ پڑھایا؟ میں تقریباً 26 سال سے اس ایجوکیشن کے فیلڈ میں گائے بگائے بیچ میں چلتا رہا۔ اچھا، فرسٹ ٹائم میں نے جب پہلے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تو وہاں سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ تعلیم ایک بڑی کسی اونچی چیز کا نام ہے، اور ہمارے جو اساتذہ اکرام جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ جس مقام پر تھے کبھی بھی اپنے آپ کو وہ مقام دینے کی کوشش نہیں کی، اور یہ سمجھ آتی ہے کہ ایجوکیشن ایک بہت ہی پاکیزہ شعبہ ہے۔ تو کبھی کسی کو ایجوکیشن کاؤنسلنگ دیتے ہوئے، خصوصاً اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک، یہ چیز یہ بھی محسوس ہوئی کہ کبھی کبھی آپ بھی اس سٹیج پر تھے۔ اچھا، آپ کو جب آپ ہوتے اس جگہ پر اور آپ کی جگہ پر کوئی آپ کا کوئی ٹیچر ہوتا تو وہ کیا کرتا، پھر یہ ایک فیلنگز آتی ہیں۔ اچھا، تعلیمی نصاب میں تو ہم سبجیکٹ پہ بات کر لیتے ہیں اور اس پہ بحث بھی کر لیتے ہیں، سوال جواب بھی ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی نصاب اور اخلاقیات کے بیچ آپ نے اپنے عرصے میں کتنا گیپ آیا؟ آپ کا مطلب ہے کہ جو نصاب ہے اور جو اخلاقی تربیت، دیکھیں، علم نقشہ ہے، عمل تعمیر ہے، علم آنکھ ہے، عمل نور ہے۔ کیا بات ہے! جب انسان کے پاس علم ہو، اس پر عمل نہ ہو، عمل ہو اس میں اخلاص نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ علم کے دیکھیں دو مقاصد ہیں۔ علم کا پہلا مقصد ہے اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، اور علم کا دوسرا مقصد ہے مخلوق کی خدمت، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں مقاصد لازم اور ملزوم ہیں، جب تک یہ دونوں نہ نصیب ہو جائیں انسان معلم کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو میں جب تعلیم کو دیکھتا ہوں تو جو اصل تعلیم ہے وہ ان کتابوں کی محتاج نہیں ہے، اداروں کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی سلیبس کی محتاج نہیں ہے۔ اصل جو تعلیم ہے وہ تربیت جس کو کہتے ہیں، وہ تربیت ہے۔
یہ جو تعلیم ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ روزگار کے لیے، یہ کسبی تعلیم ہے، یہ ہمیں روزگار میں مدد دیتی ہے. یہ کبھی بھی ہمیں میں اس پر بلیو رکھتا ہوں انسٹرکشن ورسز کنسٹرکشن. انسٹرکشن میں آپ ہدایت دیتے ہیں یا ہدایات دیتے ہیں، کنسٹرکشن میں آپ اس کو عملی طور پر تعمیر کر رہے ہو، جامع پہنا رہے ہوتے. جامع پہنا. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کریم بھائی مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیں، اب یہ میں نے ایک انسٹرکشن دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کریم بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے تو آپ کو اخلاص بھی نصیب ہوگا اور آپ مجھے پانی پلانے کے لیے خود ہی چل پڑیں. کمال ہے. جب یہ معیار استاد کے پاس ہو کنسٹرکشن کا، یعنی استاد کو صاحب معرفت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. استاد کے اندر تفریق نہ ہو، استاد کے اندر فرقہ پرستی، مسلک پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی. استاد ماضی نہ دیکھے کہ یہ نیک ہے، برا ہے، کیا بات ہے، اچھا ہے، ولی ہے. وہ صرف شاگرد کو دیکھے، نہ مذہب کو دیکھے، نہ فرقے کو دیکھے، نہ یعنی اس کو ہر طرح کی اس تقسیم سے پاک ہو کر پھر تعلیم دینی ہے. تو ایسی تعلیم کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور معاشرے میں جب دیکھتا ہوں کہ تعلیم کے نام پر وہ چیز نہیں مل رہی جس کی لوگ توقع کر رہے ہیں، اور میں ایجوکیشن کاؤنسلنگ میں مجھے کافی عرصہ ہو گیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس جو بھی آتا ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم سے بہت بڑی کمی ہو گئی. اچھا. کہ ہم نے تعلیم کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے تعلیم کو وہ قدر نہیں دی، اور اس کا نقصان یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہیں. اور یہ جو تعلیم اور سکلز کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہی ہے. لیکن آپ کم سے کم یوں سمجھیں کہ ہم دنیا کی دوڑ میں تعلیم کے اندر پیچھے ہی نہ رہ جائیں. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے اندر ماڈرن ایجوکیشن آنی چاہیے. لیکن اچھا یہ بھی میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ فیمیل کو فیمیل پڑھائیں اور میل کو میل پڑھائیں. جی. یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھیں جو فطرت ہے نا اس کے مطابق میل کو میل پڑھائے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، میرا نہیں ہے. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ خاتون خاتون کو پڑھائے، یعنی فیمیل فیمیل کو پڑھائے. اور اس میں معاشرے کا بھلا ہے. یہ خدا نخواستہ جینڈر بائسڈ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا فائدہ ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں درسگاہوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے. ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو انسپائرنگ ہوں، جو بندے کے کردار میں تبدیلی لا سکیں، جو مثبت تبدیلی لا سکیں. لیکن اب مجھ پر زبان غالب آ جائے، قوم غالب آ جائے، فرقہ غالب آ جائے، مسلک غالب آ جائے، یا کوئی خاص سوچ غالب آ جائے. میں مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یار میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سادہ سا فارمولہ اپنائیں کہ جس طرح انگلش عام زبان ہوتی ہے، آپ بھی عام زبانوں کی طرح اس کو بحیثیت زبان استعمال کریں. جی بہتر. یہ ایسے ہی سیکھیں. تو ریڈنگ کریٹس رائٹنگ، یعنی آپ جب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریڈنگ کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کا ریڈنگ سے کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لسننگ کریٹ اسپیکنگ. تو آپ لسننگ امپروو کریں، جس کوالٹی کی آپ کی لسننگ ہوگی وہی کوالٹی آپ کی اسپیکنگ کی ہوگی. جی ایسے ہی ہے سر. انتہائی لمبا چیپٹر ہے، اس پہ ہم بات کسی دن ایک اسپیشل پروگرام کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. بلا شبہ ناظرین، حال کی جو تربیت ہے وہ بہترین طریقے سے استوار تب ہوگی جب آپ مستقبل اس کا اچھی طرح سنواریں گے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر اور اخلاقیات کا درس بھی دیں. سر یہ تو ایجوکیشن کی بات ہو گئی، یہ آپ نے لائن کیسے چینج کی؟ مطلب معلم سے، ایجوکیشنسٹ سے ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آنا ہوا سر؟ دیکھیں جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے نا، اچھا، وہ یہ ہے کہ گھر ہر ایک کی ضرورت ہے. کیا بات ہے.
کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے گھر نہیں چاہیے. تو اس کا جب ہر انسان کے ساتھ ایسا واسطہ ہے جو بنیادی ضروریات میں ہے، تو تعلیم اور گھر اور روزگار، یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب آپ ایک ایریے کو یا ایک خاص اسپیسیفک فیلڈ کو لیتے ہیں، میں اس سے پہلے انشورنس کی فیلڈ میں تھا. اچھا. اس پر پھر کبھی بات کروں گا. اور وہ ایک پرائیویٹ انشورنس کمپنی جس پہ کچھ عرصہ سرو کیا. لیکن میں نے یہ چیز محسوس کی، جو چھت جو ہم نے 12 فٹ کیوں لیا، تو جو انجینئرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جواب سے قاصر ہیں. لیکن میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ نے انگلینڈ کا نقشہ کاپی کیا. اچھا. اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انگلینڈ کا نقشہ ہے، وہاں اور یہاں کے موسم میں فرق ہے. تو یہ جو ایسی حقائق تھے، ایسی چیزیں تھیں، جیسے کہ میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ، جس کو آپ پنجابی زبان میں جو ایرے بھرتے ہیں، جو آپ فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ پتھر کیوں رکھتے ہیں. تو یہ سوالات انسان کو آخر اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کے لیے وہ تودع کر رہا ہوتا ہے. تو بینسن کا مطلب ہی رحمت ہے. اور میری جو اس میں انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں وہ احتشام زمان صاحب ہیں. وہ اس بینسن کے CEO بھی ہیں. ان کی جو میرے دوست بھی ہیں، ان کی جو انسپائریشن نے مجھے اس چیز پر میں لے کر آیا ہوں. میں کبھی بھی شاید نہ آتا. اچھا. لیکن ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف سیلز. ایک اوبلیگیشن سیلنگ ہے کہ آپ کسی کو احسان کر کے یا کوئی رشتہ جتا کے یا کوئی تعلق آپ بتا کر جب آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف اس کو لاتے ہیں. یہ چیز مجھے بھی پسند نہیں تھی اور یہ انہیں بھی پسند نہیں ہے. جی بہتر. دوسرا ہے کنسلٹیٹیو سیلنگ، اور وہ یہ ایک ایسی سیلنگ ہے جس میں جس کو جو ضرورت ہوتی ہے، جس کو پلاٹ ضرورت ہے وہ پلاٹ خریدے گا، جس کو مکان ضرورت ہے وہ مکان خریدے گا، جس کو رینٹ پر گھر چاہیے اٹک میں، وہ بینسن رینٹل لسٹنگ کی طرف آئے گا کہ مجھے اٹک میں کرائے پہ گھر چاہیے. کسی کو کنسٹرکشن کی طرف وہ جائے گا تو وہ بینسن کی طرف آئے گا کہ مجھے کنسٹرکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، میپ ایگزیکیوشن کرنی ہے، مجھے انٹیریئر ڈیکوریشن کرنا ہے، ایکسٹیریئر ڈیکوریشن، یا مجھے اٹک کے کسی مضافات میں مجھے گرین فارم بنانا ہے، باغ بنانا ہے، اور 1-1.5 سال 2 سال میں مجھے پھل چاہیے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ریئل اسٹیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ صرف کسی ایک نش پہ کام کر رہی ہیں. اچھا. یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اس ریئل اسٹیٹ کی جو اورینٹیشن ہے وہ سیلنگ نہیں ہے، وہ سروس ہے. واہ جی واہ. اور اس میں آپ کبھی دیکھیں تو یہاں پر اٹک میں شاید ہی کوئی آپ کو رینٹل لسٹنگ کی سروس دے رہا ہو. پہلے آپ گھر لینے جاتے تھے کرائے پر، میں خود بھی کرائے پر رہا ہوں. تو آپ جہاں جاتے ہیں کرائے پر، آپ کو ایک پورا دن یا پورا ہفتہ، یا میں اگر اس پہ تھوڑا سا اضافہ کروں، پورا مہینہ بھی لگ جاتا ہے، مکان نہیں ملتا، پسند نہیں آتا، وقت ضائع ہوتا ہے، اور الجھن ایک علیحدہ اضافی چیز ہے. لیکن بینسن نے یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے کہ وہ آپ ایک گوگل فارم بھریں گے، اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے دونوں جب میچ ہوتی ہیں تو بیسٹ میچ کے لیے آپ کو کال کرتے ہیں کہ آپ کا. اب اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ آئیوا سٹی اس اٹک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جی. اور بینسن کا رول اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی لینڈ پرووائڈر ہے. ہم نے بہت سے دوستوں سے ایک نیوٹرل وے میں پوچھا، ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو بہت بخوبی جانتے ہیں. ہم نے اس سے پوچھا کہ آئیوا سٹی کے اندر شاید لوگ اس کی ایمینٹیز کی طرف اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہاں پانی، ظاہر ہے پانی تو سب جگہوں پر ہوگا جو ضروریات زندگی، لیکن وہاں کی لوکیشن ایسی ہے کہ آپ اگر پیچھے دیکھیں تو دریا ہے، سامنے دیکھیں تو اٹک ہے، نیچے کی طرف GT روڈ ہے، اور پھر آپ سب سے بڑھ کر یہ کہ بینسن آپ کو یہ پلان دیتی ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ اوور دیئر. یعنی آپ اس 5 مرلے 10 مرلے کا جو اس اچھی ویسینٹی کے اندر ایلیٹ لیول کا گھر کیسے بنا سکتے ہیں. تو وہ سیونگ پلان آپ کو، آپ 3 سال میں 4 سال میں سلو انسٹالمنٹس میں وہاں جا کے پہنچ جاتے ہیں. تو بینسن کا رول فیل کیا کہ یہ بہت زبردست ہے. پھر میں نے اس کو جوائن کیا. معلم تو میں آج بھی ہوں جی، آج بھی میں سرو کرتا ہوں کہ یہ تو میری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں.
وہ رخ ذرا سا آن لائن کی طرف چلا گیا ہے؟ نہیں، آن لائن کے لیے میں دیکھیں، آپ جدت کو اگر روزگار سے نکال دیں تو پھر ہمارے پاس صرف پرانی چیزیں بچتی ہیں جو شاید معاشرے کو قابل قبول نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نوکیا کتنی بڑی کمپنی، لیکن آپ غور کریں کہ وہ اب نہیں ہے. گو کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن وہ مارکیٹ میں نہیں ہے. کوڈیک کتنا اچھا کیمرہ، لیکن جس نے ریپلیس کیا وہ اس سے ایڈوانس. اور اسے اب روزگار کے لیے آپ کے پاس کچھ خاص چیزیں ہوں گی تو اب روزگار ہوگا. ٹھیک ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس آن لائن کمپنیز ہیں، آپ کے پاس آن لائن کلائنٹس ہیں، فری لانس پلیٹ فارمز ہیں. تو میں جب سے میں ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جب میں نے قدم رکھا، میں پنجاب کالج کے اندر لیکچرر تھا، وہاں سے میں نے ریزائن کیا. پھر میں نے اس چیز کو سیکھ کر اس کو امپلیمنٹ کیا. تو اب ایز اے ایس ای او کاپی رائٹر دوسروں کو سکھاتا بھی ہوں ماشاءاللہ، اور دوسروں کے روزگار کی وجہ بھی بنتا ہوں. وہ فری لانسرز بھی بنتے ہیں. گڈ ہو گیا. اور پھر جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو بڑا ٹائم لگا اس پر آنے میں. اچھا. لیکن یہ لوگ کتنے تیزی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. لیکن یہ جو میری جو فیلڈ ہے وہ رائٹنگ کی فیلڈ ہے. سر ایک عام سوال ذہن میں ابھرتا ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کر، ایک پراپرٹی ڈیلر، اور جس طرح حالات ملک میں چل رہے ہیں، ایسے میں ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹ کرنا دانشمندی ہے یا نہیں ہے، ایک سوال ابھرتا ہے. وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ بات کریں گے. ایک اچھے گھر کو بنانے کے لیے اس کے مٹیریل کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا سوال جو آپ نے ابھی جس کو آپ نے کہا پھر کبھی ڈسکس کریں گے، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے میں آپ کے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں. جب آپ گھر بنانے لگیں یا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا ارادہ ہو یا آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو سیونگ کا اصول ہے کہ اگر آپ کی انکم ہے تو تھوڑی سی سیونگ آپ کو سیو کرنی پڑے گی تاکہ آپ گھر بنا سکیں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا اس مہنگائی کے دور میں آپ کو گھر بنانا. جی. اب یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ ریناؤنڈ یا این او سی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگ گھر بناتے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اوپن پلاٹ میں آپ پلاٹ لے نہیں سکتے، وہ بہت مہنگا ہے. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں پہ ریناؤنڈ ہیں وہاں پر آپ سلو سیونگ کے ذریعے، سلو انسٹالمنٹ، منتھلی انسٹالمنٹس کے ذریعے آپ ایک گھر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. اچھا، میں اس کو انویسٹمنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں لوگ انویسٹ کریں اس کو پروفٹ لیتے ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ انویسٹمنٹ کی دیر آر 3 ٹائپس آف انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو موضوع ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ گھر بنانے کے لیے میں سب سے پہلے لوکیشن دیکھتا ہوں. اچھا. میری نظر میں آپ کی لوکیشن دیکھیں، یا تو آپ مجبور ہیں تو پھر آپ کی مجبوری میں جو بھی لوکیشن ہے وہ آپ کو قابل قبول ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو پھر آپ گھر بنائیں. اور گھر بنانے کی جو بنیادی ضرورت ہے کہ سیکیورٹی اور سیفٹی اور پیس، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. جہاں سیکیورٹی ہو، جہاں آپ کو سیفٹی ہو اور جہاں آپ کو پیس، اس کے بعد آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں وہاں ٹیکسلا کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور وہاں میں نے 75 کے قریب فیٹ کے بعد پانی آ گیا. تو میں نے اسے کہا دیکھیں یار، اگر 160 سے نیچے پانی ہے تو پھر تو یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک پانی ہے. لیکن اگر اب اس سے اوپر پانی آ رہا ہے تو کنٹیمنیشن کا خطرہ ہے. تو اڑوس پڑوس سے لے کے یا کسی سے پانی لے کے لیبارٹری میں چیک کر لیا جائے کہ یہاں رہ رہے ہیں اور کیا یہ ڈیموگرافکلی یہ جو جگہ ہے ارتھ کویک کے لیے یہ سوٹیبل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کیٹاسٹرافی، مثال کے طور پر یہ آپ نے 2010 میں سیلاب دیکھا تھا اور وہ سیلاب وہاں جو اٹک کا ایک علاقہ ہے دو منہ، وہاں سے دریا جا کے اس کو بائیسیکٹ کرتا ہے. تو یہ پیچھے جو نالہ ہرو آتا ہے یہ شروع ہوتا ہے خانپور سے.
اور یہ برہان سے ہوتے ہوئے موٹر وے کے نیچے سے گزرتا ہوا، قریب سے گزرتا ہوا سیدھا یہ یہاں، اب تو یہ کنٹیمنیشن میں آ گیا، لیکن یہ نالا پورا بھر گیا تھا، جو اس کے آس پاس کی آبادیاں تھیں وہ تقریباً ڈوب گئی، نوشہرہ میں کشتیاں چل رہی تھیں۔ تو ڈیموگرافک کی ہر سال فلڈز آ رہے ہیں۔ اچھا، اب کون سا ایسا آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتہ چلتا، جو اٹک سے صحیح طرح نابلد ہے، جس کو اٹک کا پتہ نہیں ہے ڈیموگرافی کا، وہ غلطی سے لے لے گا، پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں نے گھر کہاں لے لیا۔ تو گھر کے لیے آپ خوب تحقیق کریں، پلاٹ نہ تلاش کریں، گھر تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، گھر تلاش کریں۔ آپ دیکھیں کن مکینوں میں آپ رہنے لگے ہیں، آس پاس کا اڑوس پڑوس کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر بنا کے پھر مشکل میں آ جائیں۔ تو یہ جو گھر بنتا ہے وہ زندگی میں ایک بار بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اگر اولاد ہے یا تو اس کو وہ چھوڑ کر چلی جائے گی یا بیچ دے گی۔ بہت کم میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے والدین کے گھروں میں ابھی تک ہیں، ویسے یہ آپس کی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بہت اچھی بات ہو گئی ہے، گفتگو کو مزید بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو مختصر کرتے ہیں۔ سر، دیکھنے والوں کے لیے بیسیکلی بینسن کا مقصد بتائیے کہ بینسن کیا کرتی ہے، اور سیکنڈلی جاتے جاتے پیغام بھی دیکھنے والوں کے لیے۔ بینسن مارکیٹنگ جو اپنی 10 سروسز لے کے آئی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کی کہ بینسن رینٹل لسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، بینسن گرین فارمز ہے، بینسن پلاٹ لسٹنگ ہے، بینسن ہاؤس لسٹنگ ہے۔ آپ کو گھر بنانا ہے، پلاٹ لینا ہے، رینٹ پہ بنانا ہے، یعنی ہر وہ سروس جو اس نش سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمام رینج جو ہے وہ بینسن پرووائڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بینسن کا اپنا ایک لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو چیک کرتا ہے کہ ادھر یہ لینڈ، ہم اوپن پلاٹس میں کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ چیک کرتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویسٹ میں جس طرح ماڈرن لیول پر یہ کام ہو رہا ہے، ہم بھی اس لیول پر جا کے لوگوں کو سرو کریں۔ دیکھنے والوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا مختصر سا پیغام ہے، مجھ سمیت ہر ایک پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کرے۔ ہر ایک یونیک ہے اس دنیا میں، ہر ایک کو دی بیسٹ دینا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اپنے وجود کی دنیا میں ہر شخص بادشاہ ہے۔ تو میں اور آپ ایک مختصر مدت کے لیے، چاہے ہم کسی بھی رنگ میں ہوں، ہم پر ایک آزمائش ہے، غربت بھی آزمائش ہے، امارت بھی آزمائش ہے، اولاد ہے تو بھی آزمائش، نہیں ہے تو بھی آزمائش، صحت ہے تو بھی آزمائش، بیماری ہے تو یہ ساری آزمائش میں نہ غربت اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے، اور نہ خوشحالی اور امارت اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، جبکہ معیار ایک ہی ہے، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں اس مختصر وقت میں پاکستان کو بھی ڈیلیور کرنا ہے، اور عام مخلوق کے لیے جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کی خدمت میں لگا دیں، مخلوق کو بھی راضی کر لیں اور خالق کو بھی راضی کر لیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ آپ کے ساتھ مزید نشستیں اس قسم کی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل ناظرین، سلسلہ یہ ہے، کوشش اب یہ کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ ملاقاتوں والا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو دوبارہ جوڑ لیں جو کئی عرصے سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی کاروبار، حالات اور حالات حاضرہ میں جو بھی چل رہا ہے، اس کے اندر رہ کر جو ہم نے وقت گزارنا ہے وہ بڑا احتیاط کا آ گیا ہے، اور انتہائی صبر کا بھی آ گیا ہے، تحمل کا بھی آ گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ساتھ لے کر چلنی ہے، کیونکہ زندگی کو ہم نے گزارنا بھی ہے ایک صبر تحمل کے ساتھ۔ تو بالکل زندگی میں وفاقی ہو، سانسوں نے ساتھ دیا۔ کریم خان ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کا ہوگا میزبان، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔